ہاں جی، ویڈیو دیکھنے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ کو کوئی بھی قانونی مشورہ ہو، پاکستان کے کسی بھی ضلع میں آپ کو قانونی امداد چاہیے تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ منصف لا کمپنی MLC، اور ہمارے پاس جو وکیل ہے، دوست وکیل، وہ بھی اپنا نام ریفریش کروا لیں۔ ہم ہر ضلع میں ہم اب کیس آپ کو دے رہے ہیں انشاءاللہ، اور ہر ضلع میں ہماری قانونی سروس جاری ہے۔ اس کے علاوہ انگلستان میں بھی ہماری ایک برانچ ہے قانون کی، وہاں بھی آپ کو انگلستان میں بھی کوئی مسئلے ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ واٹس ایپ پہ اس نمبر پہ ضرور رابطہ کریں۔ مشورہ فری ہے، باقی انشاءاللہ آپ کو کیس جب ہوگا اس کے مطابق کریں گے۔ 03004725 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ لاہور، ٹھیک ہے جی، یہ والا ایڈریس ہے ہمارا۔ آپ لیکن پورے پاکستان میں ہمارے ساتھ مشورے کر سکتے ہیں، اوورسیز والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ لو جی، اتھے ہی آ گیا۔ ایسٹ آر ویسٹ، ہوم از دی بیسٹ۔ جو سکھ چھجو دے چبارے، نہ بلخت نہ بخارے۔ گھر آ گئے الحمدللہ، اور طبیعت آج کچھ ٹھیک ہے، زکام لگ گیا تھا۔ وہ میں نے ایک دو بندوں سے شکایت کی نا کہ وہاں جی عمرہ کرنے گیا ہوں تو زکام لگ گیا۔ انہوں نے کہا جی زکام تو وہاں لازمی لگتا ہے۔ ایک بندے نے تو کہا کہ سر جی جس کا عمرہ قبول ہو جاتا ہے نا، یہ اس آدمی کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا جی انہوں لازمی کوئی بیماری یا تکلیف ہوندی ہے، وہ تو قبول ہو جاتا ہے۔ میں کہا بھئی یہ تو پھر اچھی چیز ہے، لیکن بہرحال بہت سخت زکام لگا تھا۔ آج الحمدللہ آج بہتر ہے، کل پیک پہ تھا، کل میں جہاز میں تھا تو سارا پیک پہ تھا، لیکن آج الحمدللہ آرام ہے۔ لو جی، خبریں، تازہ ترین خبریں یہ ہیں کہ جناب جوید ہاشمی اڈیالہ جیل پہنچ گئے جی۔ اڈیالہ جیل دے اندر نہیں، باہر پہنچ گئے۔ علیمہ باجی کا ہمیشہ کی طرح منگل والا دن تماشا۔ ویسے اس کو سیاست کا بڑا شوق ہے۔ شوق کیوں ہے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں۔ علیمہ باجی کو شوق کیوں ہے، اس کو کیا چیز پتہ لگی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو آج عمران خان کی 9 مئی والے کیسوں میں 8 مقدمات سپریم کورٹ میں لگے تھے، انہوں نے کی جیپا کچہری جو خالی آ گئی ہیں نا، یہ کی ہوئے ہے، وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل جن دوستوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے 1,92,000 ہو گئے، 2 لاکھ کا ٹارگٹ ہم پورا کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم ایک بڑا فنکشن کریں گے، اور جو دوست زیادہ سے زیادہ دوستوں سے چینل سبسکرائب کروائیں گے ان کو میں ہائی ٹی پہ یہاں لاہور میں بلاؤں گا انشاءاللہ تعالی، یہ میرا وعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ہمارے سارے دوستوں کے ساتھ ہم ایک ہائی ٹی کا فنکشن کریں گے جب 2 لاکھ کا ٹارگٹ انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ جدوں میں ہو جائے گا اے ان توڑے تھے منصر ہے، دیکھو، ٹھیک ہے سر جی۔ اچھا جی، خبر سر یہ ہے، ادھر سے شروع کرتے ہیں کہ آج عمران خان کی ضمانتیں لگی ہوئی تھیں جو خارج ہوئی ہیں لاہور ہائی کورٹ میں، اور ہر جگہ سے خارج ہو کے وہ پہنچ گئی ہیں سپریم کورٹ۔ تو ادھر کیس لگے ہوئے ہیں۔ اتوار والے دن عمران خان کے وکیلوں نے 150 صفحات پر مشتمل درخواستیں اور جمع کرا دی ہیں کہ جی ان ضمانتوں کے ساتھ یہ بھی کریں۔ تو جب یہ آج کیس لگا تو یحییٰ آفریدی نے کہا کہ جی یہ 150 صفحات کی آپ نے کاغذات جمع کرا رہی ہیں، اس کو تو دیکھنا پڑے گا، اور اس کو پھر ہم دیکھ لیتے ہیں، بینچ ہمارا دیکھ لیتا ہے، اور ہم اس کو کل کے لیے کیس لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بات ہوئی ہے، اور عمران خان کے وکیلوں نے اور سوشل میڈیا پہ مشہور کر دیا کہ یحییٰ آفریدی نے جی پھر آج تباہیاں پھیر دیں، یحییٰ آفریدی نے سننے سے انکار کر دیا۔ یار یہ یقین کریں، ان کی ہر چیز، وہ کہتے ہیں دوستی ان سے ہو گئی ہے عدم، جن کی ہر بات کاروباری ہے، ان کی ہر بات میں جھوٹ ہوتا ہے۔ 150 صفحات انہوں نے، 153 صفحات انہوں نے یہ اتوار والے دن جمع کرائے ہیں، ہفتے کی رات کو۔ تو وہ جج صاحب نے کہا جی یہ ہم نے سب نے پڑھنے ہیں، یہ تو اصل پٹیشن سے بھی بڑے ہیں، تو اس لیے کل کر دیتے ہیں، اور اس میں کل کا انہوں نے کیا ہے۔ تو یہ سارا عملہ ادھر موجود تھا،
تو اس کو انہوں نے ہوا بنا کے او دیکھو جی افریدی نے برا کیا، یہ کیا وہ کیا. تو کل کے لیے جی بیل لگی ہوئی ہے. کل دیکھنے ہیں کہ جیپاں خالی کچہریاں جو آندیاں نے یا بھریاں ہوئی آندیاں نے. تھوڑا کی خیال ہے؟ میرا خیال ہے خالی آن گیا. ٹھیک ہے. اچھا جی دوسری خبر جی، مان جانا مان میں تیرا مہمان. اچھا جی، جاوید ہاشمی صاحب جو مسلم لیگ نون میں تھے وہاں سے نکل کے یہ پی ٹی آئی میں گئے، اور پی ٹی آئی میں عمران خان نے بھرے جلسے میں ہاشمی صاحب کو کہا تھا کہ جانا ہے تو وہ راستہ جا رہا ہے، جاؤ اترو، جاؤ کنٹینر سے اترو، اور اس کو دھکے دے کے اس کو نکال دیا گیا تھا. پھر یہ مسلم لیگ نون میں آیا جاوید ہاشمی، اور یہ چاہ رہا تھا کہ مجھے وہی پیار، پرانا پیار ملے نواز شریف والا. تو نواز شریف نے کہا نہیں. جب یہ مسلم لیگ نون کو چھوڑ رہا تھا نا، سعد رفیق جیسے لوگ گاڑی کے آگے لیٹ گئے کہ خدا کے لیے ہاشمی صاحب نہ جائیں. آپ کو نواز شریف اپنا بھائی سمجھتے ہیں، بڑی عزت دی ہے. جب وہ جلا وطن تھے آپ کو پارٹی کا سربراہ بنایا ہے، جیسے شاہد خاقان عباسی کو. سر جاوید ہاشمی کی بھی بیٹی بہن سب کو سینٹ ممبر، شاہد خاقان عباسی کی بھی بہن بیٹی سب کو وزیر اعظم کا عہدہ دیے. اور یہ کیا چاہتے ہیں یار؟ اور یہ کیا چاہتے ہیں کہ ان کو ریونٹ کے ساری جائیدادیں بھی لکھ کے دے دیں، اتفاق فاؤنڈری بھی لکھ کے دے دیں. تو جاوید ہاشمی نہیں مانا تھا اور یہ چلا گیا تھا، اور عمران نے اس کو پھر ذلیل و خوار کیا. جاوید ہاشمی کو میں جانتا ہوں، بڑا اچھا آدمی تھا. سر جی جب ادھر یہ کھوپڑی چلی جاتی ہے نا، میں تو اس لیے اپنے استاد لطیف کھوسا کو بھی کہتا ہوں کہ جب وہ تھے پیپلز پارٹی میں تھے بڑے اچھے تھے، بڑے بہترین وکیل تھے. جب یہ پی ٹی آئی میں گئے تو اوپر والا چیمبر پھر خالی ہو جاتا ہے، سب کا ہو جاتا ہے. تو ہاشمی کا بھی ہو گیا. یہ واپس آیا، نواز شریف کو کہا یہ مجھے ٹکٹیں دو، یہ وہ. پارٹی نے کہا نہیں سر جی، جو دھوکہ دے کے گئے نا وہ ٹھیک ہے، پارٹی میں ہے، اس کو ہم اب کوئی بڑی کی پوسٹ نہیں دیں گے، بڑی پوسٹ نہیں دیں گے. اور یہ ٹھیک ہوتا ہے، یہ ٹھیک ہوتا ہے. تو یہ آج جناب اڈیالہ جیل پہنچ گیا. مان نہ مان میں تیرا مہمان. لوگوں نے کہا جی تجھے عمران خان نے بلایا، کہتے نہیں جی میں ویسے آیا. اس کی ویسے بھی عمر بھی اب پتہ نہیں 80 سال سے بھی کراس کر گئے. جب ہم اسٹوڈنٹ لیڈر تھے تو یہ ہمارے تب لیاقت بلوچ اور جاوید ہاشمی اور یہ ہمارے آئیڈیل ہوتے تھے. پرانی بات کر رہا ہوں کیونکہ ہم بھی انہی کالجوں میں پڑھے ہیں. میں بھی اسی طرح صدر رہا ہوں جس طرح جاوید ہاشمی رہا ہے، جس طرح لیاقت بلوچ رہا ہے، جس طرح یہ امیر العظیم اور یہ سارے رہے ہیں نا. ہم بھی اسی طرح اسلامیہ کالج سول لائن کے صدر، اور سعد رفیق صاحب ایم اے کالج کے صدر. تو ہمارا ان سے ویسے رابطہ محبت پیار بھی ہے. لیکن آج وہ اڈیالہ جیل گیا اور وہ کہتا ہے جی عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان. آپ یقین کریں میں قسم نہیں اٹھا سکتا، اندر سے عمران خان سجدے میں گرا پڑا ہے کہ مجھے نکالو. کیوں روز آئے روز احتجاج کی کال دیتا ہے اور وہاں بندے مرواتا ہے اور اتنے قوم کا خرچہ کرواتا ہے. امین گنڈا پوری جلوس لے کے آتا ہے نا، یہ کیوں لے کے آتا ہے؟ کہتے ہیں جی عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے. ان کا سر جی پروپیگنڈا ہے ہر چیز میں. جیسے میں ابھی بتا رہا ہوں آپ کو کہ افریدی نے کہا ہے کہ آپ نے جو 150 صفحے ہمیں بھیجے ہیں ان کو ہم نے پڑھ لیں تو کل آپ اس کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے. تو ٹی وی اخباروں میں ہر جگہ ہے کہ شاید یہ یحییٰ افریدی نے تاریخ لے لی. جی یحییٰ افریدی نے تاریخ لے لی. الٹی گنگا ہے سر، الٹی گنگا ہے. جو جاوید ہاشمی جو آج گیا ہے اس کے اوپر دوستوں تبصرہ کریں، آپ بھی تبصرہ کریں. اس کو وہ دوبارہ نواز شریف صاحب سے وہ عزت نہیں ملی، سیٹیں نہیں ملی. عزت تو ملی ہے، سیٹیں نہیں ملی جو پہلے تھیں، جو پہلے ملتی تھیں. بیٹی میمونہ ہاشمی اور سب کو پتہ ہے. تو یہ ہوا ہے. اور علیمہ نے جو مگر والے دن تماشا لگانا ہوتا ہے سچی، یہ علیمہ کو سیاست کا کیوں شوق ہے؟ اب عمران خان کے اور جیل میں بشرا بی بی کے جانے کے بعد سارے مالی معاملات یہ علیمہ باجی اٹھاتے آ رہی ہیں. علیمہ باجی ویسے تو کہتی ہے میں سیاست میں نہیں ہوں نا. سارے چندے وغیرہ شوکت خانم کے،
میں یہ نمبل یونیورسٹی کے اور ویسے جو چندے آتے ہیں وہ سب علیمہ باجی کے. پہلے سلائی مشینوں سے اس نے نیو یارک میں جائیدادیں خریدیں، نیو یارک میں، اور اب ان چندوں سے ہوتا ہے. اس لیے وہ ہر منگل والے دن آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے چلو جی پیدل چلتے ہیں، ہم اپنے بھائی کو ملنے جا رہے ہیں. بھائی جب تمہیں اجازت ملنی ہوتی ہے تو مل لیتے ہو، جب سارا ٹبر چلا جاتا ہے کس کس کو ملے؟ آپ امین گنڈا پوری کو کہیں نا وہ آپ کو ملوا دے، ٹھیک ہے نا، وہ تو مل کے آ جاتا ہے، جب مرضی جاتا ہے مل کے آ جاتا ہے. تو یہ آج کل مالی معاملات جو ہے یہ علیمہ باجی کے پاس ہے، اس لیے وہ جاتی ہے، لوگ دیکھتے ہیں ٹی وی پہ آئی ہے، پیدل چل رہی ہے، یہ سارے اوورسیز سے سارے چندے وغیرہ یہ علیمہ کو وہاں سے آتے ہیں. ہن سمجھ آ گئی علیمہ دی باجی دی سیاست دی طرح سمجھ آ گئی. یہ بات ہے. اگلی خبر جی، مریم نواز صاحبہ جاپان گئی ہوئی ہیں، الحمدللہ بڑے دورے کامیاب ہو رہے ہیں، دشمنوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں. اٹھنے دے. انہوں نے ایسے پروجیکٹ لے کے آئیں گی کہ ادھر لوگ حیران ہو جائیں گے کہ مریم نواز تو جناب ادھر ٹرینیں چل رہی ہیں، ٹرام چل رہی ہیں، میٹرو چل رہی ہے. یہ ہم امریکہ اور برطانیہ میں دیکھتے تھے، آج ہم الحمدللہ پنجاب میں دیکھ رہے ہیں. تو یہ سارا جو ہے نا اس کا کریڈٹ مریم نواز صاحبہ کو جاتا ہے، اللہ کے فضل سے. ٹھیک ہے. تو مریم نواز صاحبہ بہت بڑے بڑے پروجیکٹ کر رہی ہیں. انشاءاللہ 1-2 دنوں میں ان کی واپسی ہے، اور پھر ان لوگوں کے منہ ان کے نہیں بند ہوں گے سر، ان کی منہ سے بدبو آتی رہے گی. اس کو آپ بھول جائیں. آپ نواز شریف ہمیشہ کہتا ہے ہم سڑکیں بناتے جائیں گے، آپ سڑکیں ناپتے جاؤ. ہم بناتے جائیں گے، آپ ناپتے جاؤ. نواز شریف کے جو 3 دور تھے نا جس میں نواز شریف نے کام کیے، ادھر ادھر سے ٹاں ٹو کرنے والے تھے، نواز شریف نے ایسے سپیڈ سے جناب کام بڑھائے ہیں. اور آج الحمدللہ پاکستان میں ایک نام جو ہے وہ نواز شریف کا ہی ہے. اور واقعی نواز شریف کے منصوبوں کو پاکستان سے نکال دیا جائے تو پھر کھنڈر ہی بچ جاتے ہیں، اور عمران خان کے نشئی لوگ ہی بچ جاتے ہیں، یہ نشے والے. سمجھ گئے ہیں؟